سورہ احزاب پارہ نمبر 22 آیہ کریمہ نمبر 33۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ صدق اللہ العظیم۔ وَقَرْنَ، اور ٹھہری رہو، فی بیوتکن، اپنے گھروں میں، ولا تبرجنا، اور نہ نمائش کرو اپنی آرائش کی، تبرج الجاہلیت الاولی، جس طرح جاہلیت کے دور میں کیا جاتا تھا۔ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَآتِينَا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیتی رہو، وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ انما، بے شک، یرید اللہ، اللہ یہی چاہتا ہے، لیذہب، کہ تم سے دور کر دے، الرجس، ہر پلیتی کو، اہل البیت، اے نبی کی گھر والیوں، ویطہرکم تطہیرا، اور تمہیں خوب ستھرا کر دے۔ اب جواب دیا جا رہا ہے ایک سوال کا۔ سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ اتنی پابندیاں، گھروں میں رہو، آرائش کی نمائش مت کرو، اللہ رسول کی اطاعت کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دیتی رہو، یہ اتنی تاکیدیں اور اتنی پابندیاں اور اتنے احکامات آخر کیوں؟ یہ سوال ہے کہ اتنی تاکیدیں اور اتنی پابندیاں اور اتنے احکامات آخر کیوں؟ اس کا جواب دیا جا رہا ہے، انما یرید اللہ لیذہب، کہا اس لیے کہ اللہ چاہتا ہے تمہارے دامن کو ہر داغ سے پاک رکھے۔ اللہ سبحان۔ وہ کیوں؟ اس لیے تمہارا کردار جتنا بلند ہوگا، تمہاری سیرت جتنی تابع ہوگی، اور تمہارے اعمال جتنے بلند اور اعلیٰ ہوں گے، اتنی ہی اسلام کی اشاعت میں آسانی ہوگی۔ کیوں؟ آدھی امت کا تعلق تمہاری جنس سے ہے، اور آدھی امت نے تمہیں ماڈل بنانا ہے۔ لہذا اگر تمہارا کردار، تمہاری سیرت، تمہارے اعمال باہر سے بھی زیادہ فضو تر ہوں گے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اسلام کی اشاعت میں آسانی رہے گی۔ کہنا نہیں پڑے گا، لمبی تقریر نہیں کرنی پڑے گی، تمہاری ذاتوں کو، تمہاری شخصیات کو، تمہارے اعمال کو، تمہارے کردار کو، تمہاری سیرت کو دیکھ کر لوگ خود بخود مسلمان ہونا شروع ہو جائیں۔ اس لیے کہا یہ تاکیدیں اس لیے ہیں، یہ پابندیاں اس لیے ہیں کہ اللہ تمہارے دامن کو ہر داغ سے منزہ رکھنا چاہتا ہے۔ اور کن کو کہا جا رہا ہے؟ اہل البیت، نبی کی گھر والیوں۔ یہاں پھر وہ اعتراض، اہل تشیع کہتے ہیں اہل بیت میں ازواج مطہرات شامل نہیں ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں اہل بیت میں صرف حضرات خمسہ آتے ہیں، 5، امام المرسلین، امیر المومنین، سیدہ طیبہ طاہرہ اور حسنین کریمین۔
وہ کہتے ہیں یہ 5 ذاتیں اہل بیت میں آتی ہیں اور ازواج مطہرات اہل بیت میں نہیں آتی۔ دلیل ان کی کیا ہے؟ وہ دلیل ان کی یہ ہے کہ دیکھو، اگر نبی کی بیویاں مراد ہوتی یہاں سے تو بیت کا لفظ ہے واحد، اور نبی کی بیویوں کے حجرے تو 11 تھے، تو جمع کا صیغہ آنا چاہیے، واحد کا صیغہ نہیں آنا چاہیے۔ دوسری دلیل اہل تشریح کی، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہاں ازواج مطہرات ہوتی تو صیغہ مونس کا آنا چاہیے تھا، مذکر کا نہیں۔ یہاں آنا چاہیے تھا اہل البیت کے بجائے اہل بیت کنہ، جمع کا صیغہ آنا چاہیے تھا اور پھر ساتھ مونس کا صیغہ آنا چاہیے تھا۔ ہمارا جواب، ہم کہتے ہیں اہل بیت سے مراد نبی کی بیویاں ہیں۔ کیوں؟ ہمیشہ آیت کا سیاق و سباق دیکھا جاتا ہے۔ بات کن کے متعلق چل رہی ہے؟ پیچھے سے، اور خطاب کن کو ہو رہا ہے؟ اب سیاق و سباق دیکھو تو مخاطب کون ہے؟ نبی کی بیویاں۔ یہاں ان حضرات خمسہ کا تو ذکر ہی نہیں ہے، بات تو چل رہی ہے نبی کی بیویوں کی۔ ہم اس لیے کہتے ہیں تمہاری دلیل غلط ہے۔ رہی تمہاری یہ دلیل کہ یہاں جمع کا صیغہ کیوں نہیں آیا، ہم کہتے ہیں حضور کی ازواج مطہرات کے گھروں کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک ہے یہ صورت کہ وہ ازواج مطہرات کے گھر ہیں، اور دوسری صورت یہ ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کی بیویوں کی قیام گاہ ہیں۔ اب اگر ہم دیکھیں ازواج مطہرات کے گھر تو پھر آنا چاہیے جمع کا صیغہ، اور اگر ہم یہ دیکھیں کہ نبی کی بیویوں کی قیام گاہ تو پھر صیغہ واحد ہونا چاہیے۔ اور یہاں چونکہ نبی کے بیویوں کی قیام گاہوں کی کہانی ہے، اس لیے صیغہ واحد ہی چاہیے تھا، جمع چاہیے ہی نہیں تھا۔ اب تیسرا جواب، تم نے کہا یہاں مونس کا صیغہ کیوں نہیں آیا، مذکر کا کیوں آیا؟ تو ہم کہتے ہیں یہ قرآن میں پہلی بات نہیں ہے۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 71، 72، 73 پڑھ لو۔ جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے اور انہوں نے کہا اے ابراہیم ہم آپ کو بشارت دیتے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے ہم آپ کو بشارت دیتے ہیں اسحاق کی، تو حضرت سارہ پاس کھڑی تھی، وہ مسکرا پڑی اور مسکرا کر کہنے لگی کیا انا عجوز وہذا بالی شیخا، یہ ابراہیم بڈھا ہو گیا اور میں بڈھی ہو گئی اور اب بھی ہمارے گھر بچہ ہوگا؟ تو فرشتوں نے آگے سے کہا اتعجبین من امر اللہ، سارا کیا تم اللہ کے حکم میں تعجب کر رہی ہے؟ اور وہاں کیا کہا؟ وہاں کہا یا اہل البیت، وہاں بھی مذکر کا صیغہ آیا، اور سامنے حضرت سارہ ہیں اور فرشتے مخاطب ہے حضرت سارہ سے۔ تو قرآن کا یہ کوئی نیا قانون نہیں ہے، قرآن نے اس سے پہلے بھی اہل بیت سے مراد بیویاں لی ہیں، اور قرآن نے پہلے بھی اہل بیت کے لیے مذکر کے صیغے استعمال کیے ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں تمہاری کوئی دلیل ایسی نہیں ہے کہ جس کو مضبوطی سے تھاما جا سکتا ہو، لہذا یہاں سے مراد اہل بیت سے مراد نبی کی بیویاں ہیں، کیونکہ کلام کا سیاق و سباق یہی بتا رہا ہے، اول آخر یہی بتا رہا ہے، خطاب یہی بتا رہا ہے کہ یہاں مراد نبی کی بیویاں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا اہل البیت، اے نبی کی گھر والیو، اللہ چاہتا ہے تمہارے دامنوں کو ہر داغ سے منزہ کر دے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور اللہ چاہتا ہے تمہیں خوب خوب صاف کر دے۔ اب اگر ہم کہتے ہیں یہاں سے اہل بیت مراد ہیں، تو تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ 5 تن پاک کیا ہیں؟ معصوم ہیں۔ حضور کی معصومیت تو کنفرم ہے، اور باقی 4 کی معصومیت تمہارے نزدیک کنفرم ہے، ہمارے نزدیک کنفرم نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں اگر ہم تمہارا عقیدہ مان لیں معصومیت کنفرم ہے، تو پھر اللہ کیا کہہ رہا ہے
کہ ہر پلیتی سے پاک کر دے، تو جو پہلے ہی پاک ہے ان کو پاک کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ پھر تو کلام کا معنی ہی کوئی نہیں رہے گا۔ تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ چاروں پاک ہیں، وہ چاروں معصوم ہیں، تو جب وہ چاروں معصوم ہیں تو ان کے متعلق اللہ کا یہ کہنا کہ اللہ تمہارے دامن سے ہر داغ کو دور کرنا چاہتا ہے، تو پھر اس کا مطلب کیا ہوا؟ تو پہلے ہی معصوم ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کلام کا سیاق، کلام کا سباق، کلام کا عنوان، کلام کا مضمون یہ گواہی دے رہا ہے کہ یہاں اہل بیت سے مراد نبی کے گھر والیاں ہیں، یہاں وہ حضرات خمسہ نہیں ہیں، یہاں سے نبی کے گھر والیاں مراد ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے مخاطب ہے، ان کو فرما رہا ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ نبی کی گھر والیوں تمہارا کردار، تمہاری سیرت، تمہارے اعمال اتنے بلند ہونے چاہیے، اتنے بلند ہونے چاہیے کہ امت کو تمہیں دیکھ کر امت کی خواتین خود بخود کلمہ پڑھنا شروع کر دیں۔ اس طرح اللہ تمہیں پاکیزہ دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ حق کے